अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुश आमदीद सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ब्रिगेड साहब, जैसे आपने हमें पार्ट 1 में बताया पहली जंगी अजीम के बारे में, आज आप हमें दूसरी जंगी अजीम के बारे में बताएं, इसके मुहर्रिकात और क्या नताइज थे। बहुत शुक्रिया हो। जिस तरह हमने पार्ट 1 में जिक्र किया कि पहली जंग अजीम का जो खात्मा हुआ, उस खात्मे में सुल्तानेत उस्मानिया का खात्मा हो गया और नई रियासतें क़याम पजीर हुई, स्पेशली मशरक़ वस्ता में। और उसके नतीजे में जो वादा किया गया था यहूदियों से, जो कि बाल्फोर डिक्लेरेशन था कि हम आपको फ़लस्तीन में आबाद करेंगे, जिसको वो प्रॉमिस लैंड कहते हैं, तो उसके बाद आबादकारी यूरोप से इमिग्रेशन फ़लस्तीन की तरफ शुरू हो गई और उनकी आबादी बढ़ती गई और फ़लस्तीन की आबादी घटती गई। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो दूसरी जंग अज़ीम थी, वो दूसरी जंग अज़ीम किन के दरमियान थी। मतलब है कि पहली जंग अज़ीम थी और दूसरे जंग अज़ीम के तकरीबन डिवाइड लाइन एक ही थी, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रांस, बरतानिया और वो बाकी कुछ ममालिक और इसके अलावा बाद में रूस और अमेरिका ने भी उनके साइड पर उसको ज्वाइन किया। जबकि एक्सिस पावर में जो थे उसमें फिर जर्मनी था, फिर उसके बाद जापान था, इटली था और इस तरह मशरक़ी यूरोप के ममालिक थे। और ये जंग अज़ीम 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। और तो ये जंग अज़ीम बहुत ज़्यादा खौफनाक भी थी, ख़तरनाक भी थी, इसलिए कि तब तक हथियारों में भी जो उसका डिस्ट्रक्शन पावर था वो बढ़ चुका था। इसके अलावा होना तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन असल में जो पहली जंग अज़ीम था, जिसमें अब यूँ समझ लें कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो था वो पहली जंग अज़ीम के खात्मा पर एक तरफा तौर पर उसको जर्मनी पर थोपा गया था और जर्मनी के भी हिस्से बखरे किए गए। कोई 10 से 15% जर्मनी एरिया पर उसको बांट दिए इत्तेहादियों ने अपने दरमियान। फिर उनका जो सार रीजन था, जिसमें उनके कोयला और खाने थे, और वो उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। जर्मनी पर पाबंदी लगा दी कि आप तो एक इस जंग का तावान देंगे और दूसरी तरफ कि आप जंग के गिल्ट को, जुर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरी बात ये है कि आप न फौज रख सकेंगे बड़ी, न टैंक बना सकेंगे, न एयरक्राफ्ट बना सकेंगे, जंगी जहाज, जेट, और इसके अलावा कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन भी आप नहीं बना सकते। फिर तीसरी बात ये है कि आपके जो 21 बिलियन डॉलर उस वक्त बहुत बड़ी, आजकल 21 खरब के बराबर है, उतना उन पर जुर्माना भी कर दिया और उनको मतलब है कि ऐसे शराइत में बांध दिया कि वो किसी भी खुददार नेशन के लिए उसको कबूल करना बड़ा मुश्किल था। तो उसने जर्मनी को मजबूर किया कि इस मुआहदे से रफ्ता रफ्ता निकलने की कोशिश करे। और यही बात थी कि जब हिटलर, अडल्फ हिटलर, जो 1933 में बरसर इक़्तिदार आया, नाजी पार्टी उसने बनाई और जब वो पार्टी बन गई तो उसने एक तरफ को जर्मन को अपने जर्मनी कौम का, एलियन का एहसास दिलाया कि हम एक सुपीरियर रेस है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम पर ये जो शराइत और ये जो किए गए हैं, ये ज़ालिमाना है, ये सफ़ाकाना है, ये एक तरफा है, इसको हम कबूल नहीं करते। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने रफ्ता रफ्ता इसके बदला लेने की भी तैयारी शुरू कर दी कि जितना मजबूत होंगे तो उतना मतलब है कि इस कौमों के सामने हम खड़े रह सकेंगे। तो मेरे ख्याल में कि एडल्फ हिटलर को मगरबी दुनिया जो है उसको एक विलन के तौर पर, एक बहुत ख़तरनाक शख्स के तौर पर उसको पेश करते हैं, क्योंकि एक तरफा उसकी तारीख लिखी गई है। वो कहते हैं ना कि अगर शेर तारीख लिखता, यानी शिकारी, आज तो तारीख शिकारी लिख रहे हैं ना कि मैंने इस तरह शेर का शिकार किया, लेकिन अगर शेरों को उसकी कहानी लिखने दे तो वो बहुत मुख्तलिफ होगी।
اور اس لیے تو جو ٹریٹی آف ورسیلز ہے اس کے بارے میں طالبان یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر پہلی جنگ عظیم کو اس معاہدے کے تحت دفن کیا گیا تھا، اسی قبر سے دوسری جنگ عظیم کا جو مردہ تھا وہ اٹھا، اور اس میں نئی روح آ گئی، ڈریکولا جو تھا وہ دوبارہ اٹھا۔ اگر اس قسم کے شرائط نہ ہوتے تو شاید دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی۔ برگیڈیئر صاحب، یہودی ہیلوکاسٹ کیوں مناتے ہیں اور ہیلوکاسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور خصوصی طور پر آپ جتنا لٹریچر دیکھتے ہیں، اور موسٹلی جو یورپی ممالک انہوں نے لکھا ہے، امریکہ نے لکھا ہے، اور سب سے زیادہ جیوز نے لکھا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے میں، اس پر فلمیں بنانے میں، اس میں ڈاکومنٹری بنانے میں، بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے ایک پٹی دنیا کے آنکھوں پر باندھ رکھی ہے ہولوکاسٹ کے ذریعے سے۔ ہولوکاسٹ جو ہیبرو کا میں اس کو کہتے ہیں، یا اس انگریزی میں ہولوکاسٹ، اس کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا خاتمہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے بارے میں آخری حل کے طور پر بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ 1933 سے لے کر آپ یوں سمجھ لیں کہ 1945 تک، تو یہ تقریباً کوئی 12 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں، یا جو ہولوکاسٹ کے بارے میں، کہ ہم پر جرمنی میں ایک ایسی قسم کی پابندیاں لگائی گئی تھی، پھر ہمیں اتنا ڈسکریمنیٹ کیا گیا، پھر ہماری اتنی کلینزنگ کی گئی، ہمارا جینوسائیڈ کیا گیا، ہمیں گیس چیمبر میں جلایا گیا، ہمارے چربی سے صابن بنا دیے گئے، اور ہمارے بچوں بوڑھوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا، کچھ کو جلایا گیا، کچھ کو زہر دیا گیا، اور بھوک سے کچھ مارے گئے۔ تو یہ بہت سارا انہوں نے مختلف چیزیں کریٹ کی ہے، لیکن اس کی جو حقیقت وہ یہ ہے کہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں اس وقت تقریباً 90 لاکھ کے درمیان یہودی آباد تھے پورے یورپ، لیکن اس میں سے صرف 5 لاکھ جرمنی میں آباد تھے، اور جبکہ یہودی کلیم کرتے ہیں کہ وہ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا ہے یا جرمنی میں مارے گئے، جو کہ اس مطلب ہے کہ اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ بہت بڑا مبالغہ ہے اور فرضی ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان پر یہ کیوں ہوا۔ اصل میں بات یہ کہ یہودی جہاں پر بھی تھے، یعنی زاؤنزم، تو یہ شرارت تو کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہٹلر کے نازی پارٹی کو بھی نہیں مانتے تھے، جبکہ وہ برسر اقتدار تھا۔ تیسرا، وہ جو ہیدر ہٹلر کا وہ اس کا سمبل تھا، اس کو بھی نہیں مانتے، سواسٹیکا کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے اور پھر ان کی مخبری اور ایسے الزامات اور پر، تو انہوں نے ان کو ریسٹرکٹ کرنا شروع کیا، کچھ قوانین بھی اس کے خلاف لگائے۔ اس میں کچھ حقیقت ہے بعض چیزوں میں، کہ کنسنٹریشن کیمپ میں رہے تھے، کچھ چیمبرز میں گئے تھے، اس کے علاوہ ان کو بگاڑ بھی ان سے لیا جاتا تھا، ان ہیومن ٹریٹمنٹ بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے خود بھی یہ کسی حد تک ذمہ دار ہے۔ لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہولوکاسٹ کو جو یورپ ہے یا کرسچن ورلڈ ہے یا اس کے علاوہ جو یہودی ورلڈ ہے، اس کو بائبل سے بھی اور اس کو انجیل سے، یہ تورات سے بھی اس کو زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کسی یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر یا کوئی اس پر ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کے اعداد و شمار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو من و غن جس طرح ہے یہودی کہتے ہیں اس طرح قبول کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں کہ ہولوکاسٹ ہوا تھا، اسی طریقے سے ہوا تھا، اس کے بالا بات کرنا، اس پر تحقیق کرنا اور اس پر نقطہ اعتراض اٹھانا، اس کے بارے میں عقائد جاننا، یہ بالکل ممنوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹیبو ہے یا ایک ایسے خول میں اس کو رکھا گیا ہے کہ اس خول کو چھیڑنا نہیں ہے، صرف اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پر اس کو ایمان کا ایک حصہ بنانا ہے، اور اس کو بالکل یہی سمجھنا ہے کہ یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا تھا۔ اور تو یہ تقریباً 12 سال میں یہ سارا وہ سلسلہ تھا، لیکن پھر اگر یہ ہوا تھا تو پھر یورپ سے اتنے زیادہ یہودی
किस तरह माइग्रेट करे फलस्तीन में? अगर इतने सारे मारे गए और अब भी यूरोप में यहूदी है तो ये कहाँ से आए? ब्रिगेडियर साहब, इसराइल में यहूदी होलोकॉस्ट दिन मनाते हैं जबकि फ़लस्तीन में मुसलमान नकबा के दिन को याद करते हैं। आप हमारे नाजरीन के लिए नकबा पे भी रोशनी डालें। ये देख लो, एक तसलसल है, और तसलसल इसलिए है कि जिस तरह मैंने बताया कि यहूदियों की आबादकारी और इमिग्रेशन फ़लस्तीन की तरफ जारी रही, और एक वक्त आ गया कि जब उसकी 10% आबादी थी पूरे फ़लस्तीन में, जबकि 78% या 80% फ़लस्तीनी मुसलमान थे। और लेकिन ये आबादी जो इस 1917 से लेकर 1935 तक, और इनकी आबादी तकरीबन 27% बढ़ गई। मतलब है कि ये इतने लोग वहाँ पर इमिग्रेट कर गए। फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कि सुल्तानत उस्मानिया ख़त्म हो चुका था, तो फ़लस्तीन ब्रिटिश मैंडेट में था, और ब्रिटिश वहाँ पर एक किस्म की हुकूमत कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो थे, ज़ाहिर है कि उनके लिए बाल्फोर डिक्लेरेशन वो उसके तहत उनको बसा रहे थे। तो मुसलमानों ने जब देखा कि ये हमारे ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारे कारोबार पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं, हमें बेदखल भी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बरतानवी हुकूमत थी 1936 में उनके खिलाफ एक बगावत की। और बगावत इस वजह से की कि आप यहूदियों का साथ दे रहे हैं जबकि आपका मैंडेट इधर प्रोटेक्टोरेट का है, हमारे भी हुकूक का और उनके हुकूक का ख्याल रखना है। तो फिर उसने पूरी जो बरतानवी साम्राज्य थी, उसकी फौजें थी, वो फ़लस्तीनियों पर टूट पड़ी और उनके तकरीबन 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कैद किया। इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से उनको मारा। इसके अलावा सैकड़ों बस्तियाँ उनकी और घर बर्बाद किए। और फिर ये तकरीबन 1936 से 1939 तक ये रिवोल्ट जो था ये जारी रहा। फिर दूसरी बात ये आ गई कि ज़ाहिर है कि दूसरी जंग अज़ीम चढ़ गई और 45 में ये ख़त्म हुई, और 45 के बाद फिर इजराइल की तरफ यानी फ़लस्तीन की तरफ यहूदियों का पूरे यूरोप से और अमेरिका से एक किस्म का तांदा बन गया कि वो वहाँ पर नकल मकानी करते रहे। और जब 14 अगस्त को 1947 को जो ब्रिटिश मैंडेट था वो जब ख़त्म हो गया फ़लस्तीन के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह वादा किया था एक फ़लस्तीनी, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी 181 कि उसके तहत वहाँ पर 2 रियासतें बननी थी। एक फ़लस्तीनी मुसलमानों की रियासत थी और दूसरी जो थी वो यहूदियों की रियासत थी। लेकिन उसके बरक्स वहाँ पर सिर्फ यहूदी रियासत बन गई। और जब वो यहूदी रियासत बन गई तो ये 14 मई को ये ब्रिटिश मैंडेट ख़त्म हो गया और 15 मई को वो फिर मुसलमानों पर टूट पड़े। जितने भी वहाँ पर यहूदी थे और स्पेशली वो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, और वो मिलिटेंट ग्रुप्स के पास वो ब्रिटिश ने उनको ट्रेन भी किया था, असलहा भी दिया था, हर किस्म के ट्रेनिंग हर चीज़ दी थी। तो वो मुसलमानों को बेदखल करना शुरू किया और फिर उन्होंने जिस तरीके से कत्लेआम शुरू किया, तो ये नकबा की इब्तिदा है। और नकबा का मतलब है कि ये तबाही है, और तबाही किसकी है? फ़लस्तीनी मुसलमानों की है। तो उसके बाद फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर होते गए, यहाँ तक कि ऐसे गांव भी है जिस तरह डेर यासीन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक मतलब एक बस्ती में उन्होंने 110 उस वक्त की आबादी के 110 मुसलमान बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को और मर्दों को मारा। तो इस तरीके दूसरी तरफ तो सारे जितने भी थे उनके बस्तियों पर कब्जा, यहाँ तक कि तकरीबन 78% जो फ़लस्तीनी सरजमीन थी उस पर उन्होंने कब्जा किया और वहाँ पर यहूदी आबादकारियाँ उन्होंने शुरू कर दी। मतलब कब्जा करते गए, उसको खुद इस्तेमाल में लाता रहे, ख्वाह वो एग्रीकल्चर लैंड था, ख्वाह उनके घर थे, ख्वाह उनका कारोबार था, ख्वाह उनके दूसरे ज़राए थे सारे, और फ़लस्तीनी महाजिर बनते गए। तो ये नकबा जो थे ये तब से शुरू है, आज भी जारी है। और तीसरी बात ये जाती है कि जब वो 1967 में
عرب اسرائیل جنگ ہو گئی تو اس میں ایک قسم کا سرپرائز ملا عرب ملکوں کو، جس میں مصر شامل تھا، شام شامل تھا، عراق شامل تھا، اس کے علاوہ شام تھا، اس کے علاوہ لبنان تھا، جارڈن تھا، ان سب پر دعویٰ بول دیا اور اس میں عربوں کو بری شکست ہو گئی تھی اور بڑی خفت اٹھانی پڑی۔ اور اس کے بعد جو دو علاقے رہ گئے تھے، یہ ویسٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں یا جو غزہ کی پٹی ہے، یہ رہ گئے، تو اس پر بھی پھر انہوں نے سینائی پر بھی قبضہ کر لیا، گولان ہائٹس پر بھی سیریا کی طرف قبضہ کر لیا اور ان پر بھی قبضہ کر لیا، اور تب سے یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ اور یہاں تک کہ اب تقریباً 80 لاکھ کے لگ بھگ یہ جتنے بھی فلسطینی مسلمان ہیں وہ تقریباً 5-6 ملکوں میں تقریباً 55 سے زیادہ کیمپوں میں وہ رہ رہے ہیں، اور جس کیمپوں میں جس طریقے سے اقوام متحدہ ان کا کچھ نہ کچھ لک آفٹر کرتا ہے، یہ ریکگنائز ہے۔ غزہ کی پٹی میں ان کے 8 سے زیادہ کیمپ ہے، وہ کیمپ ہے، مطلب مہاجر کیمپ ہے جس کا باقاعدہ انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ان پر بھی قبضہ کر لیا تو پھر وہ مزید تو سیانہ مذاہب اس عزائم کی طرف وہ چلنے لگے۔ تو یہ جو نکبہ ہے، یہ جو ہولوکاسٹ تھا وہ تو 12 سال رہا بقول یہودیوں کے، لیکن یہ جو ہے مسلمانوں کا جو نکبہ ہے، یہ جو ڈسٹرکشن ہے، ان کی جو تباہی ہے، یہ جاری ہے، یہ 1947 سے جاری ہے، اور یہ اب تک ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو آگ اور بارود وہاں پر برسایا جائے، جو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے نہتے عورتوں پر اور بوڑھوں پر جس طریقے سے کسی کانوائے کو بھی، کسی ایمبولنس کو بھی، کسی میڈیکل ایڈ کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، پانی بند کر دیا ہے، ان کے بجلی بند ہے، گیس کی سپلائی ان پر بند ہے، یعنی ہر قسم کا جو ظلم وہ کر سکتے ہیں وہ کر، اور یہ ایک قسم کی ماسیو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو کہ وہ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ صرف حماس کے نہیں ہے، حماس بہانہ ہے، یہ پورے فلسطینی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ برگیڈ صاحب، دنیا ہولوکاسٹ اور نکبہ کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دنیا کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان کے جو دو چہرے ہیں، ان کی جو منافقت ہے، یا ان کے جو اپنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں، تو یہ دنیا کو ایک آئینہ دکھا رہی ہے، اور وہ آئینہ اس طرح ہے کہ اس میں ہر کسی کو اپنا وہ عکس نظر آتا ہے جس عکس کو وہ نکبہ اور ہولوکاسٹ کے ذریعے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہولوکاسٹ پر ان کا یقین یعنی اپنے تورات اور بائبل سے زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ نکبہ کو وہ حقیقت نہیں سمجھتے۔ جو ہمارے ناموں کے سامنے ہے اس کو حقیقت نہیں، اس کو دھوکہ، اور جو غائب ہے اور جس کے بارے میں مبالغہ رائی اور فرضی کہانی ہے ہولوکاسٹ، اس کو سچ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکبہ پر کوئی بات نہیں کر سکتا، حماس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، یا حزب اللہ پر یا فلسطینیوں پر، اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہولوکاسٹ پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہولوکاسٹ تو ختم ہو گئے، اور ہولوکاسٹ کے نتیجے میں نکبہ آ رہا ہے، اور کیونکہ اگر ہولوکاسٹ کے نتیجے میں اگر ان پر ظلم ہوا تھا تو مظلوم پھر ظالم نہیں بنتا، لیکن یہاں پر جو اس کو ہولوکاسٹ میں مظلوم کہتے ہیں یہودیوں کے، وہ ظالم بن چکا ہے، اور اس پر جو مظالم ہوئے تھے اس سے 10 گنا زیادہ مظالم وہ فلسطینیوں پر کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہاں پر تو ان کو ایک ملک ملا جو کہ اسرائیل ہے، جبکہ نکبہ کے نتیجے میں ان سے ملک چھینا گیا فلسطینیوں سے۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو مہاجر نہیں ہوئے تھے وہ بسائے گئے تھے، یہودی فلسطین میں بسائے گئے تھے، جبکہ یہاں پر جو فلسطینی ہے وہ مہاجر بن کر دوسرے ملکوں میں چلے، ان سے ملک چھینا گیا۔ اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے تو اس پر پوری دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس لیے کہ وہ مہاجر کیمپوں میں اب بھی ہے، اور اس پر اب جو جس طریقے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی
اور یہ مسلسل جو ان کی تیسری جنریشن ہے وہ اس سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی اس پر آنسو بہانے والا، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان دنیا کی بھی ڈبل سٹینڈرڈ ان کے بارے میں بن چکے ہیں۔ وہاں پر اگر ڈالروں کی بارش ہوتی ہے یہودیوں پر، ان کا جنگ کا جو نقصان ہوتا ہے تو امریکہ وعدہ پورا کر لیتا ہے، ان کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگی بیڑا ادھر پہنچ جاتا ہے، لیکن جو غزہ ہے اس کی ناکہ بندی کی جاتی ہے کہ وہاں سے کوئی قافلہ باہر نہ نکلے، بچ کر نہ نکلے، اس پر بھی بمباری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ کھلا طرفداری ہے، جبکہ جو فلسطینی ہے یا نقبہ والے لوگ ہیں وہ بے سر و سامان ہیں۔ تو مطلب ہے کہ نقبہ جاری ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک ریل چل رہی ہے جو کہ لائیو ہے، گراؤنڈ ریئلٹی دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں پر وہ پردہ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ غلط دیکھ رہے ہیں، جو ہم صحیح آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور جو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے وہ ہولوکاسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ سچ آپ نے دیکھا۔ تو ایک بات کو سچ دکھلا رہے ہیں، اور جو آپ زندہ وہ بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حد تک دگلا پن ہے، اور اس نے ایکسپوز کر دیا کہ یورپ کے، امریکہ کے، ان کے ویلیوز کیا ہیں، وہاں پر ان کے اخلاقی معیار کیا ہے، وہ مسلمان کو اور غیر مسلم کو کس ترازو میں تولتے ہیں، ان کے ہاں انسانی حقوقوں کی کیا قدریں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو دو پیمانے مقرر کر رکھے ہیں وہ ریشل بھی ہے، وہ اپارٹائڈ بھی ہے، اور وہ ایک قسم کے ریلیجن کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے بھی اس میں بھی ریڈیکل بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکریمنیٹری بھی ہے، کیونکہ اکیلے آپ دیکھ لو کہ جو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ فلسطینی اسرائیل میں رہ رہے، تو اس کے لیے 50 قوانین ایسے ہیں جو صرف فلسطینیوں پر لاگو ہے، وہ یہودیوں پر لاگو نہیں، اور وہ سارے ڈسکریمنیٹری قوانین۔ بہت شکریہ۔